السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 2 ججز کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ تفصیلی اختلافی نوٹ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے تحریر کیا ہے۔ 29 صفحات پر مشتمل اس اختلافی نوٹ میں بہت اہم حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین میں نئی تبدیلی کی، اور یہ فیصلہ کیوں آئینی ادارے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کریں۔ یہ بہت خوفناک آبزرویشن اس اختلافی نوٹ میں دی گئی ہے۔ تفصیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو 29 صفحات پر مشتمل یہ اختلافی نوٹ جو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے تحریر کیا ہے، اس کی وجوہات یہ بتائی گئی ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں تاخیر کے باعث ہم مختصر حکم نامے کے اوپر ہی اپنی فائنڈنگ یا اپنی ڈیٹیل ریزننگ دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی موجودہ کیس میں فریق ہی نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 187 آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 185 میں جو دیے گئے اختیار ہے اس سے باہر جا کے یہ ریلیف دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51، آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو معطل کرنا ہوگا، تب جا کے وہ ریلیف پی ٹی آئی کو دیا جا سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے ان 8 ججوں نے دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب نہیں لڑا۔ 2 ججز نے اختلافی نوٹ میں اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہونے کے اوپر بھی سوالات اٹھائے، اور یہ کہا کہ 15 دن کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس اختلافی نوٹ میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کو لکھے گئے 4 خطوط ہیں اس کا بھی حوالہ دیا گیا، اور کہا گیا کہ آزاد امیدواروں کو الیکشن کمیشن قومی اسمبلی اور تینوں صوبائی اسمبلیوں میں طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ اب سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں۔ 39 یا 41 اراکین اسمبلی جس کا مختصر اکثریتی فیصلے میں حوالہ دیا گیا ہے، یہ معاملہ کبھی تنازعہ تھا ہی نہیں۔ کسی عدالتی کارروائی میں یہ اعتراض نہیں اٹھایا گیا کہ اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تحریک انصاف، الیکشن کمیشن اور نہ ہی ہائی کورٹ میں اس کیس میں فریق تھی۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک بھی پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی۔ 13 رکنی سپریم کورٹ کا فل کورٹ جس نے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر 8 سماعتیں کی، ان 8 سماعتوں میں سب سے زیادہ وقت جو ضائع ہوا، سب سے زیادہ جو ٹائم کنزیوم ہوا وہ ججز کے سوالات کے اوپر ہوا۔ دوران سماعت کچھ ججز نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں۔ کوئی بھی وکیل مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کی اس دلیل سے یا اس سوال سے متفق نہیں تھا، اور کنول جوزف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی دلائل میں یہ واضح کیا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے جو کوشچن ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اور پھر اس اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 80 اراکین کی قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے انہیں سنے بغیر کر دیا۔ ان اراکین کا سنی اتحاد کونسل میں جانا متنازعہ تھا ہی نہیں۔ نہ صرف سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں خارج کی گئیں، بلکہ وہ آزاد اراکین جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی انہیں سنے بغیر سنی اتحاد کونسل سے چھین لیا گیا۔ سپریم کورٹ جب کوئی اپیل سنتی ہے تو اس کا اختیار سماعت محدود ہوتا ہے، صرف اپیل کی حد تک عدالتی کارروائی کو محدود رکھا جاتا ہے، جسے اکثریتی فیصلے میں نظر انداز کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو اگر مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں تو یہ عدالت کا اپنی جانب سے خود سے تخلیق کردہ ریلیف ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے باہر نکال دیا گیا۔ ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ کسی بھی آئینی ادارے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسے فیصلے پر عمل کرے جو آئین کے مطابق ہی نہ ہو۔ اگر یہ 80 اراکین اسمبلی اکثریتی فیصلے کی وجہ سے اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں تو یہ ان کی حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے ذریعے الیکشن کمیشن کا 6 مئی 2024 کا مخصوص نشستیں دینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ختم کرنا یہ آئین کے خلاف ہے۔
اس اکثریتی فیصلے میں ان دو ججز کی جانب سے پھر یہ بھی کہا گیا ہے اختلافی نوٹ میں کہ اکثریتی فیصلے نے عملی طور کے اوپر 80 اراکین اسمبلی کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت بددیانت اور خائن قرار دے دیا ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کی مخصوص نشستوں کے اراکین جن کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے انہیں سنے بغیر فیصلہ دیا گیا۔ اکثریتی فیصلے میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک نئی پارلیمانی پارٹی نے جنم لیا۔ یہ اختیار سپریم کورٹ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن سے پہلے کا عمل ہے، اور یہ الیکشن سے پہلے کا عمل ہے، اور الیکشن سے پہلے کا کوئی عمل اس کو سپریم کورٹ اپنے کسی فیصلے کے ذریعے ریورس نہیں کر سکتی، واپس نہیں کر سکتی، یعنی گھڑی کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ 8 ججز کے اکثریتی فیصلے میں آئین کے پہلے سے موجود ڈھانچے پر ایک ایسی نئی عمارت کھڑی کی گئی جس کی آئین پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے سامنے بھی الیکشن ایکٹ کی شقوں کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے یعنی سپریم کورٹ نے ایک سے زائد مرتبہ الیکشن ایکٹ کی شق 104 کو چیلنج کرنے کے حوالے سے پوچھا تو کہا گیا اس شق کو چیلنج نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تشریح چاہتے ہیں۔ جب تک الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 اور اس کے متعلقہ رولز معطل نہیں کیے جاتے، اس طرح پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا اکثریتی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اکثریتی فیصلے میں آئین و قانون اور متعلقہ تمام رولز کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے کر خود سے یہ ریلیف تخلیق کیا ہے۔ ماضی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی کہ عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین میں نئے الفاظ کو شامل کیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے اس کیس میں اکثریتی فیصلے کے ذریعے آئین میں نئی شقیں شامل کر کے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا ہے، اور ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی جماعت کو ایسا ریلیف دیں جو عدالت کے سامنے فریق ہی نہیں ہے۔ اس اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ختم کر دے اور ایک سیاسی جماعت کو ریلیف دینے کے لیے نئی تخلیق کر کے دوبارہ ایک ٹائم مقرر کرے، دوبارہ وقت مقرر کرے۔ ہماری رائے میں آرٹیکل 62، آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 63(a) کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اراکین کی جانب سے پہلے سے دیے گئے بیانات حلفی تبدیل کر کے نئے بیانات حلفی جمع کروانے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے نااہل ہو سکتے ہیں۔ عدالت کا وہ فیصلہ جو آئین پاکستان کے مطابق نہ ہو، ریاست کا کوئی بھی ادارہ اس کے اوپر عمل درآمد کا پابند نہیں ہے۔ آئین کی تشریح کرتے وقت نئے الفاظ شامل نہیں کیے جا سکتے۔ وہ سیاسی جماعت جس نے عام انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا، یعنی سنی اتحاد کونسل، وہ متناسب نمائندگی کے تحت مخصوص نشستوں کی حقدار ہی نہیں۔ اکثریتی فیصلے سمیت تمام ججز کی رائے یہ تھی کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی نہیں بنتی۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے زرتاج گل کی قومی اسمبلی میں بطور پارٹی لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے سنی اتحاد کونسل کے تمام عہدے ختم ہو گئے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق تھا۔ یہ وہ اختلافی نوٹ ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ 2 ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ تخلیقی فیصلہ ہے، یہ ریلیف تخلیق کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس میں آئینی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ جی ہاں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز کی جانب سے یہ اختلافی نوٹ ہے، اور اس اختلافی نوٹ میں ان 2 ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فیصلہ جو آئین کے مطابق نہ ہو، کوئی بھی آئینی ادارہ، کانسٹیٹیوشنل باڈی یا کوئی بھی ایسا اسٹیٹ آرگن اس پر امپلیمنٹ کرنے کا پابند نہیں ہے۔ یہ بہت اہم آبزرویشن ہے، اور اسی معاملے کے اوپر پارلیمنٹ بھی قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ سینٹ کا 5 اگست کو اجلاس بھی بلایا جا چکا ہے، اور آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 ہے اور جو متعلقہ پروویژن ہے جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ مخصوص نشستیں جو پولیٹیکل پارٹی نہ دے وہ بعد میں اس کا حق کلیم نہیں کر سکتی اور دوبارہ پارٹی وابستگی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ وہیں پہ اکثریتی فیصلے کی ڈیٹیل ریزننگ آنا باقی ہے، اور یہاں پہ سپریم کورٹ کے اس 13 رکنی فل کورٹ میں شامل 2 ججز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک تخلیقی فیصلہ ہے، اور یہ تخلیق کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے۔ یہ جو تخلیقی فیصلہ ہے
اس کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب آئینی ادارے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. الیکشن کمیشن کو بھی دشواریوں کا سامنا ہے اور سپریم کورٹ کو کہہ چکی ہے کہ ہمیں ان دشواریوں کا سامنا ہے. اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ابھی پی ٹی آئی کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ نہیں ہے. جہاں پہ یہ دشواریاں ہیں وہیں پہ پارلیمنٹ قانون سازی کرنے جا رہی ہے, سپریم کورٹ کے ججز چھٹیوں کے اوپر ہیں. تو یہ جناب وہ تمام صورتحال ہے جس سے ایک کیوس کسی صورتحال ملک شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں کی اکثریت نے وہ فیصلہ دیا جو ریلیف مانگا ہی نہیں گیا تھا, اور پی ٹی آئی کو انصاف دیا گیا ہے, وہ انصاف جو ریلیف نہیں مانگا گیا تھا. اور اسی لیے سپریم کورٹ کے 2 جج کہہ رہے ہیں کہ یہ تخلیقی فیصلہ ہے, اور یہ تخلیق کیا گیا ہے, یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی کہاں جاتی ہے, کس طرف جاتی ہے, اور اس معاملے کا حل کیا ہوتا ہے. ریویو فکس کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمیٹی کا اجلاس بلایا. اس پہ 2 ججز نے کہا کہ نہیں, یہ چھٹیاں ہیں اس لیے چھٹیوں کے بعد ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلی اکثریتی فیصلہ اس کا کب جاری ہوتا ہے, اس میں کیا وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ تخلیق کیوں کیا گیا, یہ فیصلہ, یہ ریلیف کیوں تخلیق کیا گیا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.